تو خیر میں اس پہ عرض کرتا ہوں، اس کے بعد اس نے پھر اللہ پاک کی طرف سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر بھی اپنی امت کو یاد رکھا ہے، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آگے آپ نے فرمایا اللہ مجھے تو ہو گیا، میری امت کا کیا بنے گا؟ آگے پھر امت کے لیے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، پھر یہ امت کے لیے۔ یہاں اس مسئلے کو اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں، جب ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز سے پہلے اذان دیتے ہیں، تو اذان سے پہلے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ ان کلمات کے ساتھ ہم صلاۃ نہیں پڑھتے۔ ایک شخص مجھ سے یہ بات پوچھتا ہے کہ مولانا صاحب آپ اذان سے پہلے ان کلمات کے ساتھ صلاۃ کیوں نہیں پڑھتے؟ میں نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہیں، ہمیں آپ سے محبت ہے، پھر کیوں نہیں پڑھتے؟ میں نے کہا اس لیے نہیں پڑھتے کہ جس سے محبت ہو اور جس کو بندہ بڑا سمجھ کے محبت، ایک ہوتی ہے محبت چھوٹے سے شفقت والی، ایک ہوتا ہے بڑا جس سے محبت عظمت والی ہو، عظمت والی محبت بڑے کے ساتھ ہو، تو دور سے اس کو یا کہہ کے پکارنا یہ خلاف ادب ہے، اس لیے ہم یا کہہ کے نہیں پکارتے، آپ کی عظمت کے خلاف ہے۔ اس نے کہا جب آپ نماز پڑھتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی، اب تو آپ یا کے ساتھ پکارتے ہیں، تو اذان سے پہلے ہم کہیں تو خلاف ادب ہے، اور تم نماز میں ایھا النبی کو تو یہ ادب ہے۔ میں نے کہا بالکل یہ ادب ہے۔ وہ کیسے؟ قرآن کریم میں ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، جب اللہ فرمائیں تو اپنے نبی کو خطاب فرماتے ہیں، یا ایھا المدثر قم فانذر، اے مدثر اٹھیے اور آپ دعوت کا کام کریں، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اٹھیے تہجد پڑھیں، یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے نبی آپ اپنی بیویوں کو، بیٹیوں کو، ایمان والی عورتوں سے کہو پردہ کرو، یہ اللہ فرماتے ہیں۔ اور جب ہم کہتے ہیں یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، پڑھتے تو یہی لفظ ہیں، لیکن ہم اللہ کے نبی کو حکم دیتے ہیں کہ آپ اٹھیں اور تہجد پڑھیں۔ یا ایھا المدثر قم فانذر، آپ اٹھیں اور دعوت دیں۔ یا ایھا النبی قل لازواجک، یا پیغمبر اٹھے اور اپنے بیویوں سے پردہ کرائیں، ہم حکم دیتے ہیں۔ تو پھر اس کا مطلب کیا جب ہم کہتے ہیں؟ یہ سمجھو جب اللہ اپنے نبی سے فرمائیں یا ایھا المزمل، اللہ خطاب فرماتے ہیں اور حکم دیتے ہیں، یا ایھا المدثر اللہ خطاب فرماتے ہیں اور حکم دیتے ہیں، یا ایھا النبی قل لازواجک اللہ خطاب فرماتے ہیں اور حکم دیتے ہیں۔ اور جب ہم کہتے ہیں یا ایھا المزمل، ہم حکم نہیں دیتے، جو اللہ نے اپنے نبی کو خطاب فرمایا ہے وہی خطاب نقل کرتے ہیں۔ جب اللہ فرمائے یا ایھا النبی تو نبی پاک کو حکم دیتے ہیں، اور جب ہم کہتے ہیں یا ایھا النبی ہم اللہ کے خطاب کو، توجہ رکھنا، نقل کرتے ہیں۔ جب اللہ نے فرمایا نا السلام علیکہ ایھا النبی، تو اللہ نے اپنے نبی کو خطاب فرمایا ہے، اور جب ہم اتحیات میں کہتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی، ہم اللہ کے نبی کو خطاب نہیں کرتے بلکہ اللہ کے خطاب کو نقل کرتے ہیں۔ اذان سے پہلے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کہہ کے حضور پاک کو خطاب کرنا یہ بے ادبی ہے، اور اتحیات میں السلام علیکہ ایھا النبی کہہ کے اللہ کے خطاب کو نقل کرنا یہ بے ادبی نہیں بلکہ یہ ادب ہے، یہ بے ادبی نہیں بلکہ ادب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ ہیں، اللہ کی حضور پاک سے گفتگو ہوئی ہے، وہ میرے بیانات آپ سنتے رہتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہمارے اوپر اعتراض ہے، کہتے ہیں جی اللہ نے فرمایا ادنو منی یا محمد، اے محمد میرے قریب ہو جاؤ، اے محمد میرے قریب ہو جاؤ۔ اب غیر مقلدین جی کہتے ہیں عرش پہ بلا کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا ادنو منی یا محمد کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ عرش پر ہیں، تبھی تو فرماتے ہیں میرے قریب ہو جاؤ۔ ہم نے کہا عرش پہ بلا کے ادنو کہنا اگر یہ قریب ہونے کی دلیل ہے تو اللہ ہمیں فرماتے ہیں اسجد، سجدہ کرو۔ سجدے کا معنی یہ نہیں کہ عرش پہ آؤ، فضل الجبہۃ علی الارض، اپنی پیشانی زمین پر لگاؤ، کیوں؟ اقترب، تاکہ میرے قریب ہو جاؤ۔ تو اگر عرش پہ بلا کے حضور کو ادنو فرمانا
یہ عرش پہ ہونے کی دلیل ہے، تو سجدہ کروا کے اقترب ہمیں کہنا یہ فرش پہ ہونے کی دلیل ہے۔ حضور کی شان کے مطابق عرش ہے، ہماری حیثیت کے مطابق فرش ہے۔ انہیں عرش پہ بلا کے ادنو فرمایا، ہمیں سجدہ فرش پہ کرا کے اقترب فرمایا، پتہ چلا عرش پر بھی ہے، فرش پر بھی، پتہ چلا فرش پر بھی ہے، عرش پر بھی ہے۔ اللہ ہمیں یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے معراج کے متعلقہ کچھ گفتگو عرض کی ہے تاکہ کچھ باتیں آپ کے علم کے اندر آ جائیں اور اپنے عقائد اور اپنے نظریات کو پختہ کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ ہمارے عقائد بھی ٹھیک فرما دے، اللہ تعالی ہمارے مسائل بھی اہل سنت والجماعت کے مطابق بنا دے۔